آواز نہ پہنچے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی گانے سے بچنا بھی چاہے گا تو نہیں بچ پائے گا۔ آج آپ کے میرے موبائل پر گانے والی گھنٹی لگی ہے، آپ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، گھنٹی بند کرنا بھول گئے۔ نہ میرا خیال تھا کہ گانے کی آواز کسی کو سناؤں، نہ آپ میں سے کسی کا خیال تھا کہ گانے کی آواز ہم مسجد میں سنیں گے، لیکن موبائل میں لگی گھنٹی بھول گئے۔ ادھر نماز کی نیت باندھی، ادھر کسی کا فون آ گیا، گھنٹی کیا بجی کہ پوری مسجد میں گانے کی آواز گونج اٹھی۔ میرے بھائیوں، آج حالت یہ ہے کہ اگر بچنا بھی چاہیں تو ہم نہیں بچ سکتے۔ ایک دن ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی خدمت میں حرم کعبہ کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ حضرت مجھے کوئی قیامت کی علامت نشانی بتائے۔ حضور نے نشانیاں بتائیں۔ اس نے کہا جی میں اجڑ دیہاتی آدمی ہوں، مجھے پتہ نہیں کوئی اور نشانی۔ حضور علیہ السلام نے اسے نشانی بتائی۔ اس نے پھر کہا کہ جی نہیں کوئی اور حادثہ۔ تیسری دفعہ جب اس نے کہا کہ نہیں کوئی اور آسان نشانی، حضور علیہ السلام نے اسے پکڑا، اپنی بغل میں لیا، اس کے سر کو سینے کے ساتھ لگایا، اس کے سر پر منہ پر اس طرح ہاتھ رکھ کے اس کے رخسار پر اسے سینے سے لگا کے دوسرے ہاتھ سے آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا جس وقت اس پہاڑ پر پانی کی ٹینکی بن جائے سمجھنا قیامت قریب ہے۔ اب تمہیں سمجھ میں آیا؟ وہ پکار اٹھا کے یا رسول اللہ بس اب سمجھ میں آ گیا۔ میرے بھائیوں، مجھے نہیں معلوم کہ موجودہ ہماری سعودی گورنمنٹ نے اس حدیث شریف سے باخبر ہیں یا نہیں، لیکن ٹینکی وہاں بنائی ہے جس طرف حضور نے 1400 سال پہلے اشارہ کیا۔ یہ ہیں علامات بعیدہ جو قیامت سے بہت پہلے ظہور پذیر ہوں گی۔ میرے بھائیوں، پیغمبر اسلام کی حدیث شریف ہے ترمذی شریف کے ابواب الفتن میں، ایک حدیث شریف میں رحمت عالم نے 10 علامتیں اور نشانیاں بیان کی کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا۔ 3 زلزلوں کی آپ نے بشارت دی، فرمایا خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بالجزیرۃ العرب، کہ 3 زلزلے آئیں گے، ایک مشرق میں آئے گا، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں۔ قیامت سے پہلے دجال نے آنا ہے، حضرت مسیح نے اس دنیا میں دوبارہ اترنا ہے۔ قیامت سے پہلے دابۃ الارض کا خروج ہوگا۔ قیامت سے پہلے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا مشرق سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا، توبہ کا دروازہ اس وقت بند کر دیا جائے گا۔ اگر ایک اونٹنی گابن ہے وہ بچہ دینے والی ہے، بچہ نہیں جن سکے گی کہ اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ان کو کہتے ہیں علامات قریبہ۔
جو قیامت کے بہت قریب میں ظاہر ہوں گی۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں انہی کی نشانیوں میں، قیامت کی نشانیوں میں سے پیغمبر اسلام نے 3 آدمیوں کے آنے کی خبر دی۔ ان 3 میں سے 2 اللہ کے ہاں انتہائی محبوب اور 1 اللہ کے ہاں انتہائی مردود۔ ان تینوں کی آمد کی خبر دیتے ہوئے علماء کرام توجہ کریں۔ پیغمبر اسلام نے ان 3 آدمیوں کی آمد کی خبر دیتے ہوئے علیحدہ علیحدہ الفاظ استعمال کیے۔ جو اللہ کے ہاں انتہائی محبوب، ان میں ایک کا نام ہے عیسیٰ ابن مریم اور دوسرے کو کہتے ہیں مہدی۔ جو اللہ کے ہاں انتہائی مردود، اسے کہتے ہیں دجال۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے بہت مشکل گفتگو شروع کی، لیکن 5-7 منٹ کے بعد انشاءاللہ العزیز ایسے چلیں گے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میری اگلی گفتگو اس تمہید کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ دوستوں کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوں۔ اگر آپ دوستوں نے توجہ کی تو انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد بھلانا بھی چاہو گے تو یہ گفتگو بھلا نہیں سکو گے۔ میں گزارش کرتا ہوں 3 آدمیوں کے آنے کی خبر دی۔ ہر ایک کے متعلق الفاظ علیحدہ استعمال کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ان کا نزول ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق فرمایا کہ ان کا ظہور ہوگا، اور دجال کے متعلق فرمایا کہ اس کا خروج ہوگا۔ میرے بھائیوں، حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے متعلق ایک اور طبقہ کا خیال ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اور نقطہ نظر سے عرض کر رہا ہوں، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ اب ذرا میرے ساتھ چلیں۔ بخاری شریف، حضرت مفتی صاحب قبلہ جانتے ہیں، بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے ایک حدیث شریف لائے اور مختلف ترجمۃ الباب کے تحت میں 5 جگہ بخاری شریف میں اسی روایت کو لائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم وامامکم منکم۔ فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ اس وقت تمہاری خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا عالم ہوگا جب عیسیٰ بیٹا مریم کا تمہارے اندر نازل ہوگا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، علامہ ابن حجر اسقلانی سے لے کر مولانا انور شاہ کشمیری تک، مولانا انور شاہ کشمیری سے لے کر مولانا سلیم اللہ خان تک، ان 14 صدیوں میں جتنے بخاری شریف کے شارحین گزرے، ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ بخاری شریف کی یہ روایت کہ وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا، اس سے مراد حضرت مہدی ہے۔ پوری بخاری شریف کے تمام تر شارحین کا اس خبر پر اجماع اور اتفاق ہے۔ میرے بھائیوں، مسلم شریف میں روایت ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اذان ہو گئی ہے، صف بن گئی ہے،
حضرت مہدی مصلی پر ہے کہ اسی اثنا میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت مہدی تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ فَصَلِّ لَنَا، کہ حضرت تشریف لائے نماز پڑھائیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر حضرت مہدی کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ان کو مصلی پر لائیں گے۔ ان کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس طرح حضرت مسیح حضرت مہدی کو آگے کریں گے اور فرمائیں گے کہ مہدی یہ نماز آپ پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت چلانے کے لیے نہیں آیا، محمد رسول کے دین کا جھنڈا میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں علامہ نبوی سے لے کر علامہ شبیر احمد عثمانی تک، علامہ عثمانی سے لے کر مولانا محمد تقی عثمانی تک جتنے مسلم شریف کے شارحین ہیں ان سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ مسلم شریف کی یہ روایت کہ اس وقت مسلمانوں کا امیر عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ فَصَلِّ لَنَا۔ 1400 سال کے تمام محدثین جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ان سب کا اتفاق ہے کہ اس امیر سے مراد حضرت مہدی ہے۔ میرے بھائیوں، بخاری اور مسلم شریف سے لے کر مشکاۃ شریف تک کوئی حدیث شریف کی کتاب ایسی نہیں جس میں حضرت مہدی کی آمد کا تذکرہ نہ ہو۔ ہمارے حضرت سید حسین احمد مدنی نے احادیث کی کتب میں سے 44 صحیح حدیثیں چھانٹ کر ایک مستقل حدیث شریف پر کتاب کا تحریر کیا اور اس کا نام رکھا الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث الصحیحہ، کہ سیدنا مہدی علیہ رضوان کی آمد پر ایک نہیں، دو نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، میرے بھائیوں 30 نہیں، 35 نہیں، 44 احادیث صحیحہ موجود ہے۔ تواتر معنوی کا اس کو درجہ حاصل ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ جو آدمی حضرت مہدی کی آمد کا قائل نہیں وہ اہل سنت میں شامل نہیں، اس لیے کہ حضرت مہدی کی آمد اہل سنت کے ایمان کا شعار ہے، جو اس سے انکار کرے وہ اہل سنت نہیں۔ میرے بات کا مشکل حصہ ختم ہوا، اب میں درخواست کرتا ہوں کہ روایت ہے ابو داؤد شریف کی، یہ سیاستہ کی کتاب رحمت عالم نے ارشاد فرمایا یباتو اسمہ اسمی و اسم ابی اسم ابی، کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ ان کا حضور فرماتے ہیں ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا اسم گرامی محمد تھا، حضرت مہدی کے والد کا نام بھی محمد ہوگا۔ حضور کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ تھا، سیدنا مہدی علیہ رضوان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ مشکاۃ شریف کی روایت کے مطابق من ولد فاطمہ تھا،
کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، حسنی حسینی سادات میں سے ہوں گے، ان کے باپ حسنی ہوں گے، ان کی والدہ حسینی ہوگی، حسنی حسینی سادات میں سے۔ فرمایا رحمت عالم نے من اطرتی میری اولاد میں سے ہوں گے، مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے، 40 سال کی عمر تک مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کریں گے، بڑا نام کمائیں گے۔ جس وقت وہ 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے، اس وقت مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے ایک رہنما فوت ہو جائیں گے، حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان اس خیال سے مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیں گے کہ کہیں مجھے اپنا رہنما نہ بنا دیا جائے۔ وہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں آئیں گے۔ اب میری گفتگو پھر یاد رکھیں، بیٹا اٹھ کھڑا ہو، آپ اٹھ کھڑے ہو، وہ پرانے بچے کوئی لے آؤ، ادھر آ جاؤ، تم بھی ادھر آ جاؤ، تکڑا ہو تو ادھر قابو ہو جائے۔ میرے بھائیوں، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سیدنا مہدی علیہ الرضوان مدینہ طیبہ سے فارغ ہو، مدینہ طیبہ سے چل کر مکہ مکرمہ آئیں گے۔ اللہ آپ سب کو مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ سب کو مکہ مکرمہ لے جائے، بار بار لے جائے، آپ اولاد کے ساتھ لے جائے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، میں گزارش کرتا ہوں، میں نے محض سمجھانے کی خاطر قرآن مجید کو پکڑنے کا تبرک حاصل کیا۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، آپ حضرات سمجھیں کہ یہ بیت سمجھانے کے لیے کہ یہ بیت اللہ شریف کی عمارت ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح یہ بیت اللہ شریف، یہ قرآن مجید اسی طرح بیت اللہ شریف کی عمارت چوڑائی میں کم، لمبائی میں زیادہ، جس طرح یہ قرآن مجید۔ اب آپ سمجھیں جو میں اگلی گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے مغرب، یہ ہے مشرق، یہ ہے جنوب، یہ ہے شمال۔ یہ جو جنوب اور مشرق کا کونا ہے، اس کے باہر حاجی حضرات جانتے ہیں کہ باہر کونے پر لگا ہے، بولو، حجر اسود۔ جس وقت طواف کا آغاز کرنا ہو، حجر اسود کو اس طرح ہاتھ پھیر کے چوم کے اللہ اکبر کہہ کے طواف کا آغاز کرتے ہیں، اور اگر موقع نہ ملے تو شریعت نے اجازت دی کہ دور سے اس طرح کر کے چومے، اللہ اکبر کہہ کے طواف کا آغاز کریں۔ اب میں درخواست کرتا ہوں کہ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت مہدی بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے کہ ان کو پہچانا جائے گا۔ میری درخواست یہ ہے کہ یہاں سے طواف کا آغاز ہو، پورا چکر بیت اللہ شریف کا کاٹنے کے بعد جب یہاں پر پہنچے تو ایک چکر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر پانچواں، پھر ساتواں، 7 چکر پورے ہوں تو ایک طواف پورا ہوتا ہے۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت مہدی بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے کہ آپ کو پہچانا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ میں سے آج کوئی جوان کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرے کہ مولوی صاحب آپ نے کہا کہ حضرت مہدی طواف کر رہے ہوں گے، اس وقت ان کو پہچانا جائے گا۔ طواف کے چکر ہیں 7،
حدیث شریف کے حوالے سے ہمیں بتایا جائے کہ جب طواف کی حالت میں حضرت مہدی کو پہچانا جائے گا، جب پہچانیں گے وہ طواف کا پہلا چکر ہوگا یا دوسرا؟ سوال نہیں کہتے، دوسرا ہوگا یا تیسرا، چوتھا ہوگا یا پانچواں؟ شریفو سوال تم آج کرو، جواب 1400 سال پہلے فرمایا رحمت عالم نے کہ جس وقت سیدنا مہدی علیہ الرضوان بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے اپنے طواف کے آخری چکر پر پہنچیں گے، حضرت مہدی علیہ الرضوان کو اس وقت پہچانا جائے گا۔ اب ایک دوست اور کھڑا ہو، وہ مجھے سوال کرے کہ مولوی صاحب آپ نے بتایا کہ بیت اللہ شریف کی سمتیں ہیں 4، یہ ہے جنوب، یہ ہے شمال، یہ ہے مشرق، یہ ہے مغرب۔ آپ نے کہا کہ طواف کی حالت میں پہچانے جائیں گے، طواف کا تو آخری چکر ہوگا، لیکن جب پہچانے جائیں گے اس وقت بیت اللہ شریف کے مشرق کی طرف ہوں گے یا مغرب کی طرف، شمال کی طرف ہوں گے یا جنوب کی طرف؟ میرے ماں باپ، میرا روح و جسم، میری آل اولاد قربان رحمت عالم کی شفقتوں کے، میاں ماں اپنی اولاد پہ اتنی مہربان نہیں ہوتی جتنا اللہ کا نبی اپنی امت پہ مہربان ہوتا ہے۔ باقی نبیوں کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، حضور کو اللہ نے رحمت للعالمین۔ آج آپ سوال کریں، آج آپ کا کوئی جوان کوئی مسکین سے سوال کرے کہ حضرت مہدی کو جب پہچانا جائے گا وہ بیت اللہ شریف کی کس سمت میں ہوں گے؟ 1400 اور سے ایسے نہیں اور بلند آواز اگر آج نہ بولے تو پھر کب بولو گے؟ بولے تو وہ بے وقت کی راگنی ہوگی، یہی بولنے کا وقت ہے۔ تم بولو گے فرض پہ حاضری لگے گی، آج پہ میں درخواست کرتا ہوں، فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کو بیت اللہ شریف کے طواف کے آخری چکر میں جب پہچانا جائے گا اس وقت آپ رکن یمانی حجر اسود کے درمیان یہ اس سائڈ پر ہوں گے، آخری چکر میں جنوب کی جانب، ادھر سے چلے ہیں ادھر سے چلے ہیں ادھر کو جا رہے ہیں، اس وقت ان کو پہچانا جائے گا۔ اب آپ میں سے کوئی سوال کرے کہ مولوی صاحب ٹھیک ہے، طواف کا آخری چکر ہوگا، رکن یمانی حجر اسود کے درمیان یعنی جنوب کی سائڈ پر مطاف میں ہوں گے، اس وقت پہچانا جائے گا، لیکن ہمیں بتایا جائے کہ پہچانے گا کون؟ گھیرے کا نور الدین نائی، سیال کوٹ کا ٹنڈا عبدالکریم، رسیدی کا پتر، پہچانے گا کون؟ گلشن لال، میرے ماں باپ قربان۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ اس وقت شام کے ابدالوں کی ایک جماعت حرم کعبہ میں موجود ہوگی، وہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے حالات کو دیکھ کر ان کی چال کو، ان کی ڈھال کو، ان کی شکل کو، ان کی شباہ کو، ان کے چہرے کو، ان کے محاورے کو، ان کے قد کو، ان کے کاٹ کو، ان کے رنگ کو، ان کی بو کو، ان کی جسامت کو، ان کی چال کو دیکھ کر پہچانت میں مشورہ کریں گے، خدا نہ بھلائے تو یہ حضرت مہدی معلوم ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ اٹھیں گے وہ چلیں گے، یہ طواف کر رہے ہیں، یہ طواف کر رہے ہیں، وہ یہاں پر کھڑے ہیں، یہ آگے ہیں، وہ ان کے پیچھے ہیں، یہ حجر اسود پہ پہنچیں گے، طواف مکمل ہوا، طواف سے فارغ ہونے کے بعد میری طرف دیکھیں، یہ حجر اسود کا کونا، اس کے ساتھ بیت اللہ شریف کا دروازہ،
بیت اللہ شریف کے اللہ تم سب کو زیارت کرے، آمین۔ شریف کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے 3-4 فٹ کی، اس کو کہتے ہیں منتظم۔ سیدنا مہدی علیہ الرضوان منتظم پہ کھڑے ہو کے اپنا سینہ بیت اللہ شریف کی دیوار سے لگائے، بیت اللہ شریف کا خلاف پکڑے ہوئے حضور کی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے کہ یہ شام کے ابدالوں کی جماعت ان کے پیچھے کھڑی ہوگی، یہ فارغ ہو کر پیچھے ہٹیں گے، وہ ان سے مصافحہ کریں گے، تعارف ہوگا، نام پوچھیں گے، وضعیت پوچھیں گے، قومیت پوچھیں گے، وطن پوچھیں گے۔ چنانچہ پہلے دن مقام ابراہیم پر سیدنا مہدی علیہ الرضوان کی بیعت ہوگی۔ میرے بھائیوں، میری گفتگو لمبی نہ ہو، میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے مولانا حاجی عابد حسین اور مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس تھے مولانا محمد یعقوب نانوتوی، صدر مدرس بھی تھے اور مفتی بھی۔ یہ جو مولانا محمد یعقوب نانوتوی ہیں، ایک دن یہاں سے چلے گئے مکہ مکرمہ، جس وقت جانے لگے میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں کہ یہاں اپنا ہندوستان سے چھوٹا سا قرآن مجید ہمائے وہ خوبصورت غلاف میں لپیٹ کے ساتھ لے گئے، ایک تلوار تیار کرائی وہ بھی ساتھ لے گئے۔ وہاں پر پہنچے، شہری خاندان کے ایک جوان میرے بھائیوں جس کے پاس بیت اللہ شریف کی چابی تھی، ان کے پاس گئے، جا کر ملے اور مل کر کہا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں، میں حضرت مہدی کے جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کریں، آپ میری مدد کریں تو میں مہدی کے جہاد میں شریک ہو جاؤں گا۔ وہ عالم دین شہری خاندان کے میرے بھائیوں وہ اس پر اچھلے، انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، ان سے پہلے حضرت مہدی آئیں گے، کون مرے کون جیے، ان کے آنے پر نہ آپ نہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ مولانا یعقوب نانوتوی نے کہا کہ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، ہاں آپ کر دیں گے، کرم اللہ کا سے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں۔ مولانا نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اسی بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑی پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ کہاں ہے عثمان؟ عثمان وہ نام تھا جو حضور کے زمانے میں جس کے پاس بیت اللہ شریف کی چابی تھی، فرمایا کہاں ہے عثمان؟ میرے بھائیوں وہ عثمان کو تلاش کر کے لے آئے، رحمت عالم نے فرمایا چابی کس کے پاس؟ اس نے کہا جی میرے پاس۔ حضور نے فرمایا لائیں، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، چابی نکالی، حضور کو دی۔ حضور میری طرف دیکھو، حضور نے چابی کو پکڑا، پکڑ کے اس عثمان سے کہا عثمان تمہیں یاد ہے جس دن میں مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ کر رہا تھا، میں یہاں بیت اللہ شریف میں آیا، غار کے اندر جانے سے پہلے میں یہاں سوار سور میں جانے سے پہلے حضرت ابو بکر کے دروازے پر جانے سے پہلے میں رب کے دروازے پہ آیا تھا، یہی سے حکم ملا ابو بکر کے ہاں جانے کا، وہاں سے اکٹھے ہوئے غار کی طرف گئے۔ جب میں یہاں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے دروازے پر آیا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول دو، میں نفل پڑھنا چاہتا ہوں، تم نے اس دن انکار کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک وقت آئے، آج تم مجھے چابی نہیں دے رہے، ایک وقت آئے گا کہ تم چابی مجھے دو گے، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ تم نے مجھے جواب میں کہا
کہ کیا یہ سارے مکے والے مر جائیں گے کہ چابی آپ کو مل جائے؟ حضور نے فرمایا چلو دیکھیں گے۔ آج بتایا چابی کس کے پاس؟ اس نے مارے ندامت کے گردن جھکائی، حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج چابی آپ کے پاس، جو آپ نے فرمایا پورا ہوا، جو میں نے کہا غلط ہوا، آج چابی آپ کے پاس۔ حضور نے فرمایا عثمان پہ دور سے، حضور نے فرمایا عثمان پہ یہ بھی فیصلہ کر کہ آج چابی کس کو ملے گی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جسے آپ دیں گے۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا، میں تمہیں دیتا ہوں، میں تمہیں دیتا ہوں، اور ایسے طور پر دیتا ہوں کہ قیامت تک سوائے ظالم کے تم سے یہ چابی کوئی چھین نہیں سکے گا۔ جس کا دوسرا معنی یہ کہ ساری دنیا کے خاندان ختم ہو جائے، وہ خاندان قیامت تک ختم نہیں ہوگا، تبھی تو انہی کے پاس چابی رہے گی۔ تو مولانا یعقوب نانوتوی نے کہا تم نے یہ حدیث پڑھی؟ اس نے کہا جی پڑھی۔ فرمایا پھر میں قرآن مجید بھی لایا ہوں، میں تلوار بھی لایا ہوں، یہ اپنے پاس رکھ لو، جب وقت آ جائے یہاں سے جانے کا اپنے وارث کو وصیت کرنا، اس کا جب وقت آ جائے وہ اپنے وارث کو وصیت کرے، یہ وصیت بھی چلتی رہے، امانت وصیت بھی چلتی رہے، امانت بھی چلتی رہے۔ تم میں سے تمہارے خاندان کے جب حضرت مہدی آئیں گے تمہارے خاندان کا، اس وقت جو بیت اللہ شریف کا چابی بردار ہوگا اس کی ان سے ملاقات ہوگی، اسے یاد آ جائے میری امانت اسے دے دے، انہوں نے قبول کر لی تو میں ان کے جہاد میں شریک ہوں۔ میرے بھائیوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں میری گفتگو لمبی نہ ہو، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ امت کا یہ ذوق تھا سیدنا مہدی علیہ رضوان کی آمد کے متعلق، یہی مولانا یعقوب نانوتوی تھے دیوبند کے میرے بھائیوں۔ پہلے صدر مدرس ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مہدی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے میاں تم خیال پوچھتے ہو، میں یہاں بیٹھ کر آنکھیں بند کرتا ہوں تو مہدی کی فوج کے گھوڑوں کے چلنے کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے۔ میرے ساتھ مل کے کہو کہ حضرت مہدی آئیں گے، زور سے بولو حضرت مہدی آئیں گے۔ ایسے نہیں جس کو جتنا یقین اتنی یقین سے کہے کہ مہدی آئیں گے، مہدی آئیں گے۔ میرے بھائیوں ان کی مقام ابراہیم پر بیت اللہ شریف کے صحن میں، مطاف میں، حرم کعبہ میں سیدنا مہدی علیہ رضوان کی بیعت ہوگی۔ میں درخواست کرتا ہوں ایک دن